کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 ہے، 130 پر 5 آیت نمبر۔ یہ آیت الف لام کے یعنی پارہ نمبر 1 جز نمبر 1 کا آخری صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم اور بڑی بات بتائی ہے، یا اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں بہت اہم بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اللہ نے۔ یہود نصارہ، جن کو قرآن کی زبان میں اہل کتاب کہا گیا ہے، اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، ملی تھی، ان میں سے ایک ہیں یہودی اور دوسرے ہیں نصرانی یعنی عیسائی۔ یہودی کئی موقعوں پر کئی مرتبہ صحابہ کو، حضور کو کئی مرتبہ بولے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو تم کو کامیابی مل جائے گی۔ بہت سے صحابہ کو یہ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ مسلمانوں تم یہودی بن جاؤ تو تم کو کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ اسی طرح سے میں نے کئی مرتبہ کہا، نجران سے جو نصارہ کا وفد آیا تھا، جو قافلہ آیا تھا، ان نصارہ عیسائیوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ نصرانیت عیسائیت ہی برحق ہے، کرسچینٹی جو ہے نا یہی برحق ہے، عیسائی ہو جاؤ، کرسچن بن جاؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اس طرح سے یہ یہود ہو یا نصرانی ہو، یہ دونوں کے دونوں ہٹ دھرم قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ، اپنی اپنی بات پر ہی جم کر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ جب ان کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا مذہب جو منسوخ ہو گیا، انہوں نے تحریف اور تبدیل چینجز کی تھی، تو سمجھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے، یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے، نصرانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ہٹ دھرمی اور عناد اور ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ خود مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی بن جاؤ، تو اللہ مسلمانوں کو جواب سکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وقالو بلکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، سنگولر نہیں پلورل آیا ہے۔ وقالو کونوا ھودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے، نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ جواب سکھاتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم یہ کہو، فرسٹ آف آل آپ ان لوگوں کو یہ کہو، جواب نمبر 1 تم یہ کہو ہم تو مسلمان ہی رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اے صحابہ تم یہ کہہ دو، آج میں اور آپ بھی یہی کہنے کے محتاج ہیں، ہمارا اپنا عزم، ہمارا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہو، ہمارے عقیدوں کے ذریعے سے ان دشمنوں کے منہ پر زبردست تمانچہ ہونا، ہمارے اپنے نقل و حرکت، ہماری اپنی باتیں، ہمارا اپنا پہناوا، جو بھی چیز مارکیٹ میں آ جائے فیشن کے نام پہ ہم ان کو لینے لگے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی جو بھیک ہے اس کو لے رہے ہیں، جو چیز وہ تھوکتے ہیں اس کو ہم چاٹ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے عمل کے ذریعے سے ہم ان کو بتا دینا کہ ہم تو سنت کی پیروی کرنے والے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ فیشن کے برقعے نہیں پہنیں گے، ہم یہ کلر کے برقعے نہیں پہنیں گے، جو بھی کپڑے بے حیائی کے عورتوں کے لیے اس سال کا ماڈرن ہے، فیشن ہے بول کے آ جائیں، وہ ہم نہیں لینے والے۔ ہم اپنے کپڑوں کے ذریعے سے بھی، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ رمضان کا پرچیز ابھی شعبان کے مہینے میں ختم کر دینا، رمضان کی ایک سیکنڈ بھی، ایک گھڑی بھی ہرگز پرچیز کے نام پر ضائع برباد نہ ہو جائے۔ نہ صرف خود عورتیں اپنے آپ کو گنہگار بناتی ہیں بلکہ خود سارے کے سارے بہت سارے مردوں کو بھی گنہگار بنا کے چھوڑتی ہیں۔
تو عورتوں کو چاہیے کہ ابھی سے پرچیز مکمل کر لیں. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے کپڑوں کی خریداری ہو جائے. اس میں خاص طور پر دھیان اس بات کا رکھیں کہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے لیے جانے والے کپڑے اس کے اندر بے حیائی ہرگز نہ ہو. بے حیائی کا کپڑا لے کر ایک دو مرتبہ پہنیں گے، بعد میں اس طرح سے آلٹریشن کر لیں گے. کتنی ساری ایسی عورتیں ہیں، اللہ حفاظت کرنا، کہ ان کا مونڈھا دکھتا تھا، ان کی کوہنیاں، ان کے بازو دکھنے والے ایسے سوراخ کے جالی دار کپڑے بنائے گئے. انہوں نے یہ ارادہ کر کے ہی لیا ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے، اس طرح سے کر کے پہنیں گے. ان کو موقع نہیں لگا، ہاتھ نہیں لگا. مجبور ہو کر وہ جب فنکشن آ گیا یا جب عید آ گئی تو ایسے ہی وہ پہنے. ایک مرتبہ کیا پہنے، شیطان کو تو لقمہ تر چاہیے، تو شیطان نے ان کو ایسا بہکایا وہ پابند، نماز اور روزے کی پابند، مدرسہ پڑھی ہوئی عورت وہ بھی بہک کر چلی گئی. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. خیر، بات میں بات کہیں چلی جاتی ہے. میں یہ کہنے والا تھا آپ کو کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے پہناوے کپڑے کے ذریعے سے، کھانے کی چیزوں میں بھی اللہ حفاظت کرنا. جو بھی چیز فیشن کی آ جاتی ہے، جو بھی چیز نئی آ جاتی ہے، سب کھانے لگے. بڑے بڑے مال سے منگا کے، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے پرچیز کر کے، ہر قسم کی ایسی واہی تباہی چیزوں کو کھا کر اپنی صحت کو خراب کرنے میں بھی ہم ہی آگے. خود ہم اپنے پیسوں کو خرچ کر کے، دشمن جو ہم کو بیمار بنانے کے لیے تیار کیا اس کو لے کر کھانے والے ہم عقل مند کہاں ہو سکتے؟ ہم سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خیر، میں آپ کو یہ بتایا. پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا، اے مسلمانوں تم صاف کہہ دو ہم مسلمان ہی رہیں گے، یہودی یا نصرانی کبھی بھی نہیں بنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، دوسرا جواب اللہ نے یہ سکھایا کہ دیکھو اے یہود، اے نصارہ، تم دونوں کے دونوں الگ الگ یہ کہتے ہو نا. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، نصارہ آ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ تم دونوں کا مذہب بھی منسوخ ہو گیا نا. منسوخ جو ہو گیا، اپنے زمانے میں حق تھا وہ، لیکن اب جب اللہ ختم کر دیا، قرآن دے دیا، نبی علیہ السلام آخری نبی آ گئے، ان کی اپنی شریعت اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، جیسے پارلیمنٹ میں کوئی حکم تھا، 10 سال تک ایک حکم تھا، اس کو منسوخ کر کے، اسے ختم کر کے ایک نیا آرڈر آ جائے کون سے بھی کنٹری کے اندر. اب وہ پرانا جو 10 سال چلے آنا، وہ بھی حکم، وہ بھی برحق، وہ بھی صحیح، لیکن اب صحیح نہیں. اب اس پر عمل کرنے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایک زمانے میں رہا ہوگا ہیلمٹ پہنے بغیر بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن اب جب حکم آ گیا کہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلانا، اب وہ ایک جرم بن گیا. اب کوئی آدمی پرانے زمانے کا حوالہ دیکھو نہیں بول سکتا، اس زمانے میں سب بیل گاڑیاں چلتے تھے، اس زمانے میں سب کون ہیلمٹ پہن کو چلائے گھر کو، کون بھی بول نہیں سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ سمجھو، ہم ان کو یہ کہیں گے، یہود اور نصارہ کو کہیں گے ایک زمانے میں تھا، تمہارا مذہب حق تھا، لیکن اسلام آنے سے پہلے، اب اسلام آ جانے کے بعد صرف اور صرف اسلام صحیح ہے. مزید یہ کہ تمہاری یہودیت، تمہاری نصرانیت میں شرک کی بھی ملاوٹ، شرک ہے نا مکسر کے جیسا، بالکل مکس کر دیا گیا ہے شرک کو بھی اس کے اندر. خالص یہودیت تمہارے پاس نہیں ہے، خالص نصرانیت تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارا نمبر 1 تو تمہارا دین منسوخ ہو گیا، نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے اندر شرک کو بھی تم نے ملا دیا ہے. لہٰذا اب صاف اعلان کر دیا جائے، لا ہدایت الا فی الاسلام، اسلام میں ہی ہدایت ہے، اسلام میں ہی نجات ہے، کامیابی ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا. وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہود علیحدہ کہتے تھے، نصارہ علیحدہ کہتے تھے، دونوں کو ملا کے یہاں بولا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے. قل، جواب کا مطلب کیا؟ اللہ نے شارٹ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو بتایا نا، اس کا خلاصہ کیا دوسری مرتبہ بولنا پڑتا ہے مجھے. اس کا خلاصہ کیا؟ میں دیکھو، ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے سارے نبی ان کے باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام آئے، شریعت موسویہ اور تورات. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انجیل. بات کیا؟ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی ایک شریعت، حضرت عیسیٰ آئے، ان کی ایک شریعت، لیکن ان سب کے جو اصل تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی چیزیں نا بعد کے نبیوں میں چلی سو. تو وہ ملت ابراہیمی ہے نا، اللہ اسی کو کانٹ چھانٹ کے واپس ملت ابراہیمی کو اوریجنل پیور اللہ پیش کیا ہے. تمہیں جو اس کانچ میں غلاظت لگا دیے، دھول لگا دیے، ادھر ادھر کی چیزیں لگا دیے، اب تو چہرہ صاف نظر بھی نہیں آتا اس آئینے میں، گلاس میں. اب جب
پورا پاک کر کے شریعت مصطفیہ کے نام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملت ابراہیمی دی گئی ہے، تو اس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ کیسے کہتے ہیں اللہ؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کر لو۔ وما کان من المشرکین، جو صرف ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیفن کا ترجمہ ہے جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے، شرک کی جس میں آمیزش نہیں، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد کی آیت ہے قولوا آمنا باللہ۔ اب اس آیت میں صاف یہ کہا گیا، دیکھو مسلمانوں کو اس سے پہلے کی آیت میں بھی سکھایا گیا ملت ابراہیمی کیا؟ ملت ابراہیمی کا مطلب توحید ہے، جس میں ہر اعتبار سے صرف اور صرف اللہ کو ماننا، اور روزی دینے والا اللہ، یعنی ذات میں بھی صفت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، اللہ کے ٹکر میں اللہ کی طاقت و قدرت کے اعتبار سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ رزق اور روزی دینے والا صرف اللہ، حکومت دینے اور چھیننے والا صرف اللہ، عزت دینے اور عزت کو لینے والا، ذلت دینے والا، ذلت کو ختم کرنے والا، ان ساری چیزوں میں صرف اور صرف اللہ۔ حنیفن کا معنی تمام آسمانی کتابیں، جتنے بھی صحیفے، ہم جتنے آسمانی کتابوں پر صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں نا، وہ تمام کے اندر یہی مضمون تھا۔ اگرچہ کہ ہم کو ان صحیفوں کے نام نہیں معلوم، ان کتابوں کے نام نہیں معلوم، تب بھی ان تمام کتابوں کے اندر یہی باتیں تھیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، جیسا کہ جگہ جگہ بولا گیا ہے نا، جتنے بھی اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، ہم تو میں اور آپ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، جتنے بھی صحیفے اللہ نے جس پیغمبر کو بھی دیا ہے، میں اور آپ بغیر کسی تفریق کے، تعین کے، پرٹیکولر اس کو بولنے کے بغیر ہم سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ایسا۔ اب ذرا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ مسلمان تو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے نا، بلکہ یہودی سوچنا، عیسائی سوچنا، بھئی یہ مسلمان تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے نا، ان پر بھی ایمان لاتے نا، یہ تو ہماری کتابیں تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے نا، مگر انہوں تو ہمارے جیسا نہیں نا، انہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانے وہ لوگ، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ غیر خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں کتنا انصاف ہے، اس کو بتایا گیا۔ اب آگے کی آیت میں قولوا آمنا باللہ، اس کا مطلب کیا؟ اے ایمان والو، دل سے بھی زبان سے بھی، کیونکہ صرف دل سے بولے زبان سے نہ بولے تو دنیا کے اعتبار سے انہیں مسلمان نہیں، زبان سے تو بولتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا ہے تو وہ منافق، اصل میں تو انہیں کافر ہی۔ تو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ دل سے بھی بولو، زبان سے بھی بولو۔ کیا؟ آمنا باللہ، یعنی جو ہمارے ایمان مجمل، ایمان مفصل کی تفصیل ہے نا، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کو جو دی گئی کتابیں ہیں نا اس پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کو حکومت دی گئی اس پر ایمان لانا نہیں، نبیوں کو مال دیا گیا اس پر ایمان لانا نہیں، نبیوں کو جو شریعت دی گئی ہے نا اس انبیاء کی شریعت پر ایمان ہمارا ہے۔ ہم کو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو حق بات ہے وہ ظاہر کر دینا، کیونکہ اللہ بولتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، قولو، اے ایمان والو تم کہو، بول کے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اعلان کرنا چاہیے، ہم کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم دیکھو اس پردے پر، اس اسلام پر، اسلام کے جو قانون ہیں اس پر مر مٹنے والے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، ایک پیسہ کے برابر بھی ہم دین سے بیزار بھی نہیں ہوں گے، دین سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ ہم کو صاف یہ اعلان کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف اتاری گئیں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کتابوں پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں پر اتاری گئیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یہاں اسباط کا لفظ لایا گیا ہے۔ اسباط کیا؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد جو بنی اسرائیل انبیاء ہیں نا، ان کو الاسباط کہا گیا ہے۔ اللہ نے عجیب برکت دی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں۔
آپ کو معلوم بارہا میں بتایا ہوں، میں صرف یاد دلانے کے لیے میں بول کر جاتا ہوں، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر کو آئے تھے، اپنے یہاں جو فاقہ تھا نا تو اناج لینے کے لیے آئے، ایک بار آئے، دو بار آئے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ماں باپ کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی مصر ہی میں روک لیا تھا۔ اب ذرا اندازہ کرو، صرف 12 بھائی، لیکن ایک زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون جب پریشان کیا تو ایمان والے جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، مصر کو ہجرت کر کے، مصر کو چھوڑ کر دریا نیل پار کر کے نکلے تھے نا، اس وقت ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے 12 بھائیوں کا 12 قبیلہ، ان میں سے ہر ایک میں ہزاروں کے افراد، تو اللہ نے ہزاروں کی اولاد عطا کر کے خوب برکت دی تھی، اس لیے الاسباط یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اولاد کر کے یہاں پر بولا گیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء عموماً لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جو انبیاء آئے نا، اس قدر انبیاء کہیں بھی نہیں آئے، بہت زیادہ انبیاء انہی میں آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں۔ تو یہاں بولا گیا وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور ان کتابوں پر یعنی ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کتابوں پر جو دوسرے انبیاء کو دی گئیں ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تفصیل سمجھا دیا تھا، ہم تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع دار ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کی تابع داری کریں گے، اللہ کی بات مان کر چلیں گے، کہیں ہٹ دھرمی ضد عناد میں ہم نہیں اتریں گے۔ اسی کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ہمیشہ ایسے موقعوں پر ہم ایمان کے بارے میں دعا اللہ سے کر لینا چاہیے، یا اللہ اس طرح کے جو اہل کتاب میں جو بے جا قسم کا تعصب ہٹ دھرمی تھی نا، یا اللہ اس سے ہم کو بچائے رکھ، ہر قسم کی گمراہی سے، گناہوں سے یا اللہ تو ہم کو بچائے رکھ، آمین۔ اس کے بعد کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بہت زبردست آیت ہے، گھنٹوں اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کے بارے میں اگر آپ سے سمپل سا ایک سوال کیا جائے، بھائی ایمان لاؤ بولتے نا، ایمان کا تو کیسا ایمان لانا سو، تو سمپل جواب کیا، صحابہ کیسا ایمان لائے کہ ویسا لاؤ، بس اتنا ہو گیا۔ صحابہ میں بچے کیسے تھے کہ، صحابہ میں عورتیں کیسی تھی کہ، صحابہ میں بہن کیسی تھی، صحابہ میں سے جو عورت بہن بنتی تھی، صحابہ میں جو عورت بیوی بنتی تھی، صحابہ میں جو عورت ماں بنتی تھی، انہوں سب کیسے تھے کہ ویسا رہنا، بس اتنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک ایج کامیاب، ایج اللہ کے نزدیک قبول، بس ہو گیا۔ چھوٹا سا آپ قاعدہ کو سمجھ جائیں، رولز کو سمجھ جائیں، یہ گولڈن رول ہے، یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ ایمان اللہ کے یہاں کسوٹی معیار اس میں کیا ہے، کیسا ٹائپ کا ایمان لانا اللہ کے نزدیک قبول اور معتبر ہے، تو جواب یہ کیا صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سکھائے کی، اور نبی کی تربیت میں رہ کے صحابہ ایمان میں، عبادت میں، باتوں میں، کاموں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں کیسا تھے کہ ویسا رہو، یہ اللہ کے نزدیک معتبر قبول۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اسی میں آپ بے شمار دنیا میں جتنے فرقے ہیں نا، بدعت کے اندر مبتلا ہونے والے، نہیں ہم نا یہ حدیث ضروری نہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سند برابر نہیں ہے کر کو بولنے والے، صحابہ کو ہمیں فالو نہیں کریں گے، رسول کیا بولے کہ وہ فالو کریں گے، ہمیں تقلید نہیں کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ہم تقلید نہیں کریں گے کر کو انکار کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی فیک باطل فرقے ہیں نا، سب کا جواب اس میں آ گیا۔ ارے صحابہ سے ہٹ کر تمہیں چلتے ہیں بولے تو اللہ کے نزدیک قبول نہیں، صحابہ کے راستے میں ان کے اس طریقے کے مطابق تمہیں چلتے ہیں بولے تو اللہ کے نزدیک قبول ہے، معتبر ہے، بس یہی بات اس کے اندر بولی گئی۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیا گیا، اچھا ترجمہ دیکھ لیں گے، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ کفار ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مانند جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ کفار ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے، بہت ڈر کی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا جو ضدی ہیں، جو ہٹ دھرمی میں ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اللہ ان سے نمٹ لیں گے۔ اے نبی جی، اے صحابہ، تم مخالفین کی پرواہ نہ کرو، جیسے ایک آیت ہے نا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
نبی جی آپ کی حفاظت آپ کے پروردگار کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں بولا گیا مخالفین کی پرواہ نہ کرو، عنقریب کامیابی تو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں ہی کو ملنا ہے۔ اگر اسلام مسلمانوں کے پاس زندہ ہے تو یقیناً اسلام بلند ہوتا ہے، اسلام کامیاب ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی کامیاب ہو جائیں گے، عزت والے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اسلام مسلمانوں سے نکلتا ہے تو بغیر اسلام کے مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوگی۔ جتنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کا تھا نا، اتنا تو حضور کی زندگی ہی میں پورا ہو گیا۔ چنانچہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا نا، بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا، ان سب کو حضور کی حیاتی ہی میں سزا مل گئی، وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا۔ تو اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھنا، اللہ کہتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اعراض کریں تو وہ صرف آپ کی مخالفت میں ہیں، پھر عنقریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ بزرگان دین ہمارے اولیاء یہ آیت پڑھتے 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 پوری کی پوری رات گزار ڈالتے تھے۔ ہماری کیسی بھی مصیبت کا زمانہ ہو، کیسی بھی مصیبت کا حال ہو، اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھ کر پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کو، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ عنقریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم کو دشمن سے ٹکر لینے، مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے تو یہ آیت پڑھ لیں، یہ آیت پڑھ کے ذہن میں سوچ لیں، اللہ ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، علم والا ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں ایمان کے، کفر کے بارے میں، وہ صوب اللہ سنتا ہے، دل میں جو رکھے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے۔ میری محترم خواتین، میں ایک چھوٹی سی بات اس جگہ میں کہنا چاہوں گا۔ دیکھو ہمارے سامنے صحابہ کے خلاف کوئی بھی واٹس ایپ کے اندر کوئی امیج میں، کوئی میسیج میں، کوئی یوٹیوب کے اندر کوئی ویڈیو، یا کوئی کسی بھی بڑے عالم جیسا ہم کو دکھتے ہیں، یا یوٹیوب کے اندر ان کا بیان آ گیا ہے، شارٹس کے اندر آ گیا ہے، کوئی ویڈیو ہم کو شیئر کیے ہیں، کوئی بھی سپیچ اسلامک سپیچ بول کے سمجھ کے آپ سنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، نہیں سننا یہ الگ بات ہے، لیکن سنیں، آپ سنتے رہے۔ اس وقت میں اتفاق سے اگر اس کی زبان سے صحابی کے بارے میں کوئی برا، کوئی گستاخانہ کلمہ نکل گیا تو اسی وقت آنکھ بند کر کے 100% فیصلہ کر لو یہ فیک ہے، غلط آدمی انہیں بول کے، کیونکہ کبھی بھی دشمنوں کو صحابہ ہضم نہیں ہوتے۔ صحابہ کو راستے سے ہٹائے تو دین کو بگاڑنے ہوگا بول کے دشمنوں کو معلوم، اس لیے 1000 بیان ان کا سنو گے آپ تو 99 بلکہ 999 آپ 990 پر 9 بیان آپ سن لو گے کہ اچھا رہے گا، لیکن ایک بیان میں وہ صحابی کے بارے میں ایک زہر تمہارے دل میں ڈال کے چھوڑ دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ایک صحابی کی گستاخی، بے عزتی تمہارے دل میں آ گئی بول کے۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ خیر آگے آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ بہت بڑی آیت، بہت زبردست آیت۔ نصارہ میں ایک رسم ہے، عیسائیوں میں، کرسچنوں میں ایک رسم ہے، آج بھی ہے ان کے پاس، آج بھی ہے۔ کیا رسم؟ انہوں کیا کرتے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا نا، ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو تو کیسا ہمیں اس کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں، پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کا یہ کرتے ہیں، بال نکالتے ہیں، اس کے چاندی کے برابر اس کو تول کر وزن کے برابر صدقہ کرتے ہیں، تو یہ سب کام ہمیں کرتے ہیں نا، ویسا نصارہ کے پاس ایک رسم ہے، ایک رسم بولتا ہوں میں، کوئی دین کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک رسم۔ کیا کرتے ہیں انہوں 7ویں دن ان کے پاس ایک یلو کلر کا ایک پانی رہتا، اور وہ فادر جو رہتا نا چرچ کا، انہیں کیا کرتا، ٹینکی کے جیسا ایک جگہ بنا کو رہتا، ٹٹی کے جیسا ٹینک، اس میں یلو کلر کا پانی رہتا، زرد رنگ کا، اس کام کو، اس رسم کو انہوں بپتسمہ کر کو بولتے، بپتسمہ۔ عربی میں اس پانی کو معمودیہ، اس کام کو بولیں گے معمودیہ کر کو، اور بھی دوسرے نامہ بولتے، لیکن بپتسمہ کر کو بہت مشہور۔ یہ رسم وہ لوگ کرتے، کیا کرتے، بچے کو ہے نا کیا کریں گے، یا تو بعض جگہوں میں رنگین وہ یلو کلر کا یا زعفرانی کلر کے پانی میں بچے کو بٹھا کر اٹھائیں گے، یا بچے کے پیشانی میں، بچے کے سینے میں اس پانی کو، کلر پانی کو لگائیں گے ہاتھ سے، وہ جو فادر رہتا نا انہیں پادری انہیں چھڑکے گا۔ یا بڑے آدمی ہو گئے ہیں، انہیں اپنے میں بہت زیادہ گناہ کر لیا، بہت زیادہ پاپ کر لیا، میں خالص پکا عیسائی بننا چاہتا ہوں، برحق عیسائی بننا چاہتا ہوں کر کو چرچ کو آ گئے، تو کوئی لڑکی آتی ہے، کوئی لڑکا آتا ہے، کوئی نوجوان آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے، تو وہاں کا فادر کیا کرتا ہے، اسے لے جاتا وہ پانی کے پاس، لے جا کو اس کو بولتا ہے کہ تم اپنے ناک میں 2 انگلیاں رکھ کے ناک کو بند کر لو، پانی کے اندر ڈبکی مار کے اٹھو بول کے۔ اب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ کر کے اٹھ جاتے ہیں، تو اسی وقت ان کو چند قسمیں ان سے لی جاتی ہیں،
یسوع مسیح بول کو فلاں فلاں بول کے جو ان کے شرکیہ کلمات رہتے ہیں نا، ان کو صحیح ماننا، یہ ماننا وہ ماننا بول کے ان سے وہ کچھ عقائد ان سے کہلوا لیا جاتا. اب وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایسا کرے تو پکا عیسائی بن گیا، کرسچن بن گیا. اس کو ایک مقدس سمجھتے، ایک نجات کامیابی کا ذریعہ سمجھتے، سعادت مندی کر کے سمجھ کے وہ لوگ کرتے. ہمارے پاس مرد بچہ اگر ہے بولے تو ختنہ کرتے نا، اس کی جگہ میں وہ لوگ سمجھتے ہیں اسے، یعنی کیسا ختنہ کرے تو پکا مسلمان یہ بچہ کر کو ہو جاتا ہے، کہ ویسا یہ لوگ اس پانی میں، وہ پانی رنگین پانی میں ڈب کو اٹھ گیا تو اب یہ بچہ پکا نصرانی بن گیا، سو عیسائی بن گیا. سو کر کو کوئی دوسرے مذہب میں تھا، اب عیسائی بن گیا تو بھی یہ کرتے، یہ کر کو کیا بولتے، ابھی پکا عیسائی بنیا بول کے. میں آپ کو کیا بولنا چاہتا ہوں، میں یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، یہ اصل کیا دیکھو، اللہ صاف بولتے ہیں، یہ کلر پانی میں ڈب کو اڑ گئے تو کیا ہو جانے جاتا. وہ بھی کیسا معلوم، وہ لوگ ان لوگوں کی فورجری کتابوں میں لکھ کر ہیں، ہمارے علماء تحقیق کر کے لکھے ہیں کہ نمک ہے نا، نمک 1 چمچ 2 چمچ روزانہ وہ زرد پانی میں، یلو کلر کے پانی میں ڈال دیتے. اب ایک 10 دن تک وہ پانی رہا بولو نا، کئی سارے لوگ ڈبکی مار کے اٹھے ہیں. اب لوگوں کو تعجب ہوتا، ارے بھائی کرامت چاہیے، یہ تو ایک معجزہ، یہ کیا پانی سڑ جا کو رہنا نا، سڑیاش نہیں نا پانی، کیا بھی اس میں بدبو بھی آتی نہیں نا، خراب باز بھی، سڑی باز بھی آتی نہیں نا، یہ کرامت چاہیے کر کو. حالانکہ وہ چوری سے وہ فادر کیا کرتا، نمک ڈالتے رہتا ڈیلی، نمک ڈالے تو یہ نہیں معلوم ہونا بول کو. خیر وہ معلوم ہوتا نہیں لوگوں کو، لوگ سمجھ جاتے واہ واہ یہ تو کرامت چاہیے، ہمارے یسوع مسیح کا چاہیے سب کرشمہ ہے، سو یہ کر کے لوگ سمجھ جاتے ویسا. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی، یہ باہر میں تمہیں یلو کلر کا تمہارا جسم ہو گیا، تمہارا کپڑا ہو گیا، پیشانی میں لگائے، سینے میں چھڑک لیے، کیا ہو جانے جاتا. باہر میں رنگ لینا ہے نا، یہ کلر کر لینا، اس سے کیا ہو جانے جاتا. اللہ اس کی تردید کرتے بھائی دیکھو، اصل میں رنگ تو وہ ہے جو دل میں چڑھ جانا. رنگ اسلام تمہارے میرے دل میں جو چڑھ گیا ہے نا، اسلام کا رنگ، اللہ کی فرما برداری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اطاعت. اللہ کرے ہمارے دل میں قیامت تک بھی، موت تک بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ مضبوط ہو، ہماری نسلوں میں بھی یہی رنگ چڑھے. یہ ہے اسلام کا رنگ، جو باہر میں جسم میں نہیں چڑھتا، کپڑوں میں نہیں چڑھتا، اصل میں چڑھتا ہے یہ دل میں. دل میں چڑھ گیا تو پورے عضو میں آتا، کپڑوں میں بھی آ جاتا، ہمارے بول میں بھی، ہمارے سننے میں بھی، ہمارے چال ڈھال میں بھی، سب چیزوں کے اندر آ جاتا. خالی چہرے میں رنگین پانی لگا لینے سے کیا ہوتا. انسانی روح، انسانی دل ہے نا، یہ اصل میں رنگین ہونا اصل ہے. یہ باطنی پاکی اصل ہے، ظاہر کی پاکی کا اعتبار نہیں ہے. انسان چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو یا حقوق العباد، بندوں کو ادا کرنے کے حقوق ہو، اللہ کے حقوق میں عبادات ہو یا بندوں کے حقوق میں معاملات ہو، تعلقات ہو آپس میں، ایک عورت کے دوسرے عورت کے ساتھ کے تعلقات ہو، یا تجارت ہو یا پیشہ ہو، صنعت اور حرفت ہو، سلطنت ہو، سب میں مسلمان مرد ہو یا عورت دل میں پکا یہ ارادہ رکھتے ہی ہیں کہ ہم اللہ کی تابع داری، فرما برداری کریں گے. یہ ہے صبغت اللہ. اللہ کا رنگنا ایسا ہوتا. نصارہ کا رنگنا جیسا بھی ہو، لیکن اللہ کا رنگنا تو ایسا ہوتا ہے. میں عموماً بولا کرتا ہوں، بیوٹی پارلر کا جادو ایک ہے نا، بالکل ایک بڑھیا اندر جاتی ہے، بیوٹی پارلر سے باہر آتی ہے ایک نوجوان شہزادی لڑکی. بیوٹی پارلر میں وہ رنگ تھوپ کر بھیج دیے ہیں چہرے میں، جس کی وجہ سے دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے. 80 سال کی بڑھیا کو بھی 25 سال کی نوجوان لڑکی سمجھنے لگے گا. اور وہ بھی مجھے یاد آتا ہے، یہ صبغت اللہ کے تحت لوگ عموماً لے کر تھوپ لیتے اپنے چہرے میں عورتیں، کہ وہ کیا ہے کوسے کہ پڑوس ملک کا ملتانی مٹی بول کے، جی ملتانی مٹی بول کے لے کر، وہ کیا وہ خوبصورتی کی ایک چیز کر کو بول کو. ایک کتاب میں پڑھا تھا میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ملتانی مٹی لگائے تو رنگ گورا ہو جاتا کر کو. کون بولے سو ویسا رہے تو ملتان میں رہنے والے اب تک پورے انگریزاں ہو جا کر رہنا نہ ہو. تو یہ ہمارا رنگ یہ نہیں، باہر کا رنگ نہیں. ہمارا رنگ تو ہمارے اپنے بچوں کے، مرد بچے اگر ہیں تو ان کے چہروں میں داڑھی کا آنا، ان کے سر میں ٹوپی کا ہونا، ان کے جسم، ان کے کپڑے، ان کے کپڑوں کا ٹخنوں ان کے اوپر رہنا. عید کو پینٹ اگر خرید کر دیتے ہیں آپ، خریدنے کے وقت ہی میں ایسا، ٹیلر کے پاس سلاتے ہیں تو سلانے کے وقت میں ایسا. یہ ہمارے اپنے بچے، چاہے مرد بچہ ہو، بھائی کو بچی ہو، تو اس کے لیے اسلام میں جیسی ہدایت ہے نا، اس کے مطابق کپڑے سلیکٹ کرنا. لینے کا لے لو کو، اس کے بعد اسے موڑ لیں گے، کر لیں گے بول کے یہ نہیں رہنا. یہیں سے کمزوری آ جاتی ہے، شیطان گھس جاتا ہے اسی راستے کے ذریعے سے. تو اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اس آیت سے پہلے اور بھی کچھ ضروری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہم اللہ، ان سب کا کہا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے واسطے ایک عمل کو، ایک اچھے عمل کو کرنا چھوڑ دیا تو یہ ریاکاری ہے، دکھاوا۔ جبکہ لوگوں کے واسطے بول کے کوئی عمل کر کے دکھایا، لوگ دیکھتے ہیں بول کے ایک عمل آدمی کرتا ہے تو یہ شرک ہوا، اللہ کے علاوہ کے لیے انہیں کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہم ان دونوں سے بھی چھٹکارا مانگنا، یا اللہ ریا بھی نہ ہو، شرک بھی نہ ہو، ان دونوں سے بھی ہم اللہ سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا، یا اللہ صحابہ والا ایمان اور اعتقاد ہم کو نصیب کر، دین اسلام کا جو حقیقی جو رنگ ہے نا، اس رنگ میں ہم کو رنگ دے اللہ، امت مسلمہ کو افراط تفرید سے بچا اللہ، شقاق اور نفاق سے ہمیشہ ہم کو بچائے رکھ اللہ، اتباع حق کی توفیق دے اللہ، یہی ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک ضروری تفصیل بھی ہے، وہ بھی بتا کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہاں کیا ہے، اصل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عیسائی، ان کو عیسائی بھی کہا جاتا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگ تو ان لوگوں کو ہم عیسائی کر کے بھی بولتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگوں کو ہم مسیحی بھی بولتے، کیونکہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا کئی جگہوں میں المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم بول کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کر کے بھی بولا گیا ہے۔ نمبر 3، کئی جگہوں میں ہم ان کو نصرانی کر کے بھی بولتے، بیانوں میں، اب تفسیر میں بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا نصرانی کر کے بولتے۔ بعض لوگ بولتے چونکہ من انصاری اللہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مددگاروں کو لفظ بولے تھے نا، وہیں سے یہ نصرانی کا لفظ آیا۔ اور بعض لوگ بولتے نہیں، ایک علاقہ، ایک بستی جو تھی نا، وہ اس بستی کا نام ناصرہ، اس بستی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ، اس لیے نصرانی کر کے ان کو بولا جاتا ہے بول کے۔ بہرحال قرآن میں ان نصرانی کو اہل کتاب کر کے بھی بولا گیا۔ مجھے کیا بولنا ہے اصل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جب زندہ تھے، یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، خوب ان کو تڑپایا، ستایا، مارا، یہاں تک کہ ان کو سولی میں لٹکانے تک کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ہوا، اللہ نے زندہ صحیح سلامت ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، پکا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہاں دنیا میں آ کر ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ زندگی گزاریں گے، اور معمول فطری موت وہ ان کو قیامت کے قریب میں آئے گی۔ اب میں جو بولنے والا ہوں نا وہ چیپٹر ہے دوسرا، میں جو بولنے والا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 80 سال، صرف 80 سال عیسائیاں حق پر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دے کر گئے کہ اس کو چینج کرے بغیر برابر اس پر تھے، اور یہ 80 سال کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ ان کی خطرناک لڑائیاں ہوئی ہیں، صلیبی لڑائیاں یہودیوں کے ساتھ، یعنی یہودی بھی نصرانی بھی آپس میں خونخوار جنگ کرتے تھے، بڑی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مگر یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے بولس، بعض لوگ پولس کر کو بھی اس کو لکھے ہیں، پولس، تو انہیں ہے نا دیکھتے دیکھتے بڑا بہادر تھا، بڑا سمجھدار تھا، عقل مند، چالاک، چال باز قسم کا آدمی۔ بیٹھے بیٹھے ایک دن اس کا خیال آیا، ہمیں نصارہ کو، عیسائیوں کو کام ملے تو بھی مارتے، جڑ سے کاٹ ڈالتے، ان کو، ان کے مرد بنے کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو مراتے ہیں، خون کی ندی بہا دیتے ہیں ہم۔ لیکن اگر بائی چانس، ایسا سوچتا ہے انہیں، بائی چانس عیسیٰ علیہ السلام صحیح بھی اللہ کے نبی رہے تو، پیغمبر رہے تو، میں بولتا ہوں نا بہت غور سے سننا اس بات کو آپ، حضرت عیسیٰ ریئل میں بھی اللہ کے نبی رہے تو کیا ہوں گا ہمارا، ایسا کر کے انہیں سوچتا ہے، انہیں یہودی، ہمارا کیا ہوں گا، ہمیں ایک نبی کو بھی، نبی کے فالوورز کو بھی بلا وجہ ہمیں مارتے ستاتے کر کے ہو جائیں گا نا، پھر کیا ہوں گا، ہمیں جہنم میں چلے جائیں گے نا۔ اگر اللہ کے صحیح پیغمبر عیسیٰ اگر ہیں، یعنی یہودیوں نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیاں مانتے نہیں تھے، لیکن اسے بائی چانس کر کو خیال آ گیا صحیح بھی رہے تو اللہ ہم نہ تو جہنم میں ڈالے گا نا، کیا کرے جا، اس واسطے انہیں سوچا ایسا کریں گے، عیسائیوں کو ان کے اپنے صحیح مذہب سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا ڈالیں گے، ایسا بنا کو چھوڑیں گے، ہمیں جہنم میں گئے کر کے بولے تو ان لگا بھی جہنم میں جانا،
یعنی یہودیاں جہنم میں جاتے کر کے بولے تو نصارہ بھی جہنم میں جانا، اس کے لیے کیا کرنا، ان کے نصارہ کے عقیدے کو، ایمان کو بگاڑ ڈالے جا. کیسا بگاڑنا؟ اس کے لیے انہیں کیا کیا، اچانک سے ایک دن اپنے کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑ کے میلا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا. جا کے انہیں کیا کیا، وہاں عیسائیوں کی بستی، وہ وہاں جا کے کھڑے، میں بہت شارٹ میں بولتا ہوں ایک بڑی تاریخ، عیسائیوں کی بستی، وہاں جا کے کھڑے ہو کے انہیں کیا بولا، ابھی میں آیا نا، راستے میں مجھے پہچانو، راستے میں مجھے ایک روشنی آئی، وہ روشنی میں ایک آواز آئی، آواز مجھے کہنے لگی ابھی مجھے کتنا رے ستائیں گا تو، ابھی کتنا تڑپاں گا تو. میں پوچھا کون؟ تو جواب آیا میں عیسیٰ ابن مریم. تو میں پوچھا تمہیں کیا، تمہیں سہیچ کیا تمہیں؟ کہا تو ہاؤ میں سہیچ میں. تو کتنا میرے آدمیوں کو، میرے فالوورز کو تو مار مار کو مراتا ہے نا، دیکھ ہرگز ہرگز تجھے تیری توبہ قبول نہیں ہوں گی، تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو کئی کو تو اتنا ستاتا ہے. سو بول کے مجھے آواز آئی، وہ آواز آتے ہی میں دیوانہ ہو گیا، میں مان لیا، یقین کر لیا میں، ارے رے عیسیٰ علیہ السلام صحیح، یہودیت غلط، نصرانیت صحیح کر کو میں مان گیا. میں بول کو بڑے بڑے چرچ کے جو فادرس ہیں نا ان کے پاس جا کو بولتا ہے انہیں. ان لوگ ہم پوچھے تو کون تو؟ انہیں بولیا میں وہ کمانڈر، وہ جرنیل، جو جنرل کئی سارے لاکھوں کے عیسائیوں کو جان لیا نا، مرایا نا میں انہیں میں. لیکن مجھے اب عقل آ گئی، اب مجھے آواز آئی ہے، کب تک تو عیسیٰ کو مانتا نہیں کہ صحیح توبہ نہیں کرتا کہ عیسائی ہو کو، جب تک تیری توبہ قبول نہیں ہوں گی بول کو آواز آئی. دیکھو شیطان کا جال ایسا چلتا سو. لڑکیاں آج کل، اللہ حفاظت کرنا، مسلمان لڑکیاں کیسے کیسے جالوں میں پھنستے جا رہے ہیں، مسلمان بچے کیسے جالوں میں پھنستے جا رہے ہیں. دشمنوں کے جال ایسے چھوتے. شیطان بہت سمجھداری کے ساتھ جال کو بہت دور سے بنتا آتا، پتہ نہیں چلتا کب گل میں ہمیں، کب وہ ککی میں وہ ہمارا منہ اٹک گیا کر کے معلوم کچھ نہیں ہوتا، کب کی اٹک گیا رہتا. شیطان ذرا 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 بول کے کھینچتا رہتا، وہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کو. تو انہیں کیا بولے، انہیں صحیح توبہ میری قبول ہونا بولے تو مجھے عیسائی بن کر رہو بولے ہیں. کون بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام مجھ بولے ہیں. اچھا ویسا کیا؟ پورے خوش ہو گئے، ارے رے آبا آبا ویلکم با، ہمارے چرچ میں تجھے ویلکم با بول کے اندر بلا لیے. تبھی بھی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں نا، اسی واسطے ہمیشہ بڑوں کی فرما برداری، بڑوں کی رہبری ہونا ضروری ہے. تو بڑے بڑے جو بڑی عمر کے فادرز تھے نا، انہوں تو انکار کرے نہیں انہیں منافق، انہیں جھوٹا معلوم ہوتا بول کو. لیکن نوجوان تھے نا، جوش میں آ جاؤ کو بھائی ہمارا دشمن ہمارے لیول، ہمارے لائن میں آ گیا، دیکھو اب اسے چخل آ گئی، دیکھو آ جاؤ بول کو اسے ویلکم کر کو، اسے بہت بڑے چرچ میں اسے رہنے دیے. کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 1 سال معمولی نہیں. میری اسلامی بہنوں ذرا غور سے سننا، آپ کو دھوکہ دینا بول کے کوئی ارادہ کر لیا تو 1 سال نہیں 5 سال بھی ٹھکا سکتا. اچھا آدمی جیسا ایکٹنگ کر سکتا. تو 1 سال 1 دن 2 دن کی بات نہیں، 1 سال مکمل وہ چرچ میں تھا، اندر کھاتا پیتا عبادت کرتا. پورے لوگ اس کے فین بن گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے. اسی گرجا گھر میں مکمل 1 سال رہا. اس کے بعد انہیں ایک دن باہر نکل کو بولیا اب مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے، بولے تیری توبہ قبول ہو گئی، اب تو پکا نصرانی عیسائی بن گیا، اب تیرے ذریعے سے ہمیں عیسائیت کو پھیلانے کا کام لیں گے کر کو بولے ہیں. اس واسطے میں بیت المقدس کو جاتا ہوں، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے نا، مسجد اقصیٰ، میں وہاں جاتا ہوں کر کو بول کو. وہاں سے انہیں نکلیا بیت المقدس میں. وہاں اس زمانے میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا نا، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کی بات میں بولتا ہوں میں آپ کو. اس وقت وہاں جو گرجا گھر، جو چرچ تھے نا، وہ چرچ میں ایک بہت بڑا فادر، ایک پادری تھا، نستورا اس کا نام، نستورا نامی فادر. اس کو جا کے ملا، چونکہ اس کے بارے میں پورا ورلڈ فیمس ہو گیا تھا. پولیس کون کر کو کیا تھا، سو کیا ہو گیا انہیں، آپ کتنا بڑا آدمی انہیں کر کو. تو وہ نستورا عیسائی کے پاس جا کو انہیں بولیا دیکھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار خواب میں دیکھ تم بات کرتے رہتے ہو نا، مجھے معلوم کیا ہوا کر کو بولے. تو ایک تو اللہ ہے، نمبر 2 مریم انہوں بھی خدا، نمبر 3 عیسیٰ انہوں بھی خدا. یہ 3 مل کو ایک خدا، 3 مل کو ایک 3 ایک عجیب بات انہیں بولیا. 3 ایک ہے، 1 3 ہے. یعنی بچوں کو ہمیں وہ گھڑی میں ٹائم دیکھنے کا بھی سکھانا، ڈیجیٹل کلاک فقط رکھے بغیر کاٹے کا جو گھڑی رہتی نا وہ بھی رکھنا، وال کلاک رکھو، ہمیں بچوں کو سکھانا. اب یہ بولے جیسا سیدھا چھوٹا کاٹا 3 کنے ہیں لیکن ٹائم بچ کو ہے سو 1 کر کو. عجیب ایک فلسفہ سکھایا انہیں. سکھا کو کیا بولے، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں آپ کو بولے ہیں، سو لاجک سے بھی ڈھونڈنا نہیں. 3 1 3. تو عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک، اور 3 خدا کیا تب تو اصل میں اوریجنل میں کا تو نہیں 1 3 بھی مل کو 1 اصل میں کر کو. ایک عجیب فلسفہ سکھا دیا انہیں. اس کے بعد وہاں سے انہیں گیا ملک روم جو آج بھی ہے نا، روم کو گیا. وہاں یعقوب نام کا ایک فادر تھا.
اس کے پاس جا کے مل کے انہیں کیا بولیا، دیکھ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے میں بات کرتے رہتا ہوں نا، اس میں مجھے کیا معلوم ہوا گا، تو عیسیٰ علیہ السلام انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، بلکہ انہوں تو اللہ کے ڈائریکٹ بیٹے انہوں، اللہ کے بیٹے انہوں کر کو وہاں پٹی پڑھا دیا۔ پھر آگے گیا ایک اور بہت بڑے فیمس چرچ میں، وہاں ایک ملکان نام کا ایک فادر تھا، اس کے پاس مل کو کیا بولیا، دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بات کرتے 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 اب مجھے پکا معلوم کیا ہوا بولے تو عیسیٰ علیہ السلام مجھ خدا، عیسیٰ علیہ السلام مجھ خدا، انہوں کیا بھی انسان بھی نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، انہوں چل رہا انہوں کر۔ دیکھو ذرا سازش دیکھو، یعنی پلاننگ میں آگے کر کے بولے تو انہوں کیسا نہیں مکر کرتے، کیسا نہیں ہم نہ الو بناتے پاگل بناتے۔ دیکھ لو پورے بڑے بڑے ملکوں کو جا کر، بڑے بڑے کنٹریز کو جا کر انہیں کہاں کہاں کیا کیا جڑ ڈالنا کی ڈال دیا۔ بہت دنوں گزر گئے، سائلنٹ تھا انہیں، اچانک سے 3 جگہ سے بھی اس کے جو انہیں جو بول کو خاص تربیت کر کو انہیں شیخ جیسا بھی وہ 3 جنے مرید سکا بھی ہو گئے تھے، سو فلسطین سے اسے بلایا، نستورا کو الگ سے الگ 3 جنے کو ملا کو نہیں، نستورا کو ایک دن بلایا اور یعقوب کو ایک دن بلایا اور ملکان کو ایک دن بلایا، الگ الگ بلا کے کیا بولیا، تینوں کو بھی بول دیا دیکھو میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بول کے اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول ڈالے تو کیا کام میں تجھے دیا تھا کہ تو پورا کر دیا، اب تو آجا میرے پاس سے بول کے، میں اپنی جان قربان کرنے جاتا ہوں، میں جو جو تم نے سکھایا ہوں وہ برابر مرے تک بھی پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر وہ پھیلا نہ کر۔ ذرا اندازہ کر کو دیکھو، 3 جنے کو ملا کو بلایا نہیں ہے، 3 جنے کو الگ بلا کو، 3 جنے کو بھی وہ بات بول دیا، 3 جنے بھی چلے جانے کے بعد صحیح بھی انہیں اپنے آپ کو خودکشی کر کے یعنی سوسائڈ کر کے مر گیا، سوسائڈ کر کے مر گیا۔ اب یہ عیسائی ہے نا، 3 طرف میں 3 ایک بات پھیلاتے کیا رہے ایک دوسرے کے الگ بولتے نہ بول کے ان لوگوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ اب عیسائی کرسچناں آپس میں ایسا خونخوار لڑائیاں جنگاں ان کے درمیان ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسی خطرناک، وہ ہسٹری پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی خطرناک لڑائی۔ میں ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں یہ یہودی آج بھی یہ کوشش کرتے، انہوں جان کا تو بھی دیدا لیں گے، لیکن کیا خواہش معلوم ان کو، تمہیں میں مسلمان ہے نا، ہمیں جنت میں جانا نہیں جہنم میں جانا بول کو، اس کے لیے کتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر، قربانی کیا بولنا سو، اس کے لیے کتنی دور تک انہوں تیار ہیں، آج بھی وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ خیر اب آیت کو دیکھیں آپ، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، میں تقریباً ان آیتوں کا مطلب بھی ملا کے بول دیا ہوں میں، تو صرف ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، نہیں وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے نا، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، سو تو اس لیے کیا سوال کیا گیا، بھئی تم لوگوں کو زیادہ معلوم کی، اللہ کو زیادہ معلوم کی۔ اگر وہ لوگ بولے نہیں ہم نے زیادہ معلوم کا تو انہوں مشرک ہو جاتے، اگر وہ بولے اللہ کچھ زیادہ معلوم تو اللہ کیا بولتے ہیں کہ سنو، تو قل آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو وہ گواہی چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ یعنی یہودیوں کو، نصارہ کو یہ معلوم تھا نا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے کے نبی آئیں گے، ان کے نشانی کیا سب معلوم تھی نا، معلوم ہو کو بھی نہ وہ چھپاتے تھے، تو اسی کو بولا گیا ومن اظلم، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو وہ گواہی چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، آلریڈی یہ آیت آ چکی تھی پہلے بھی، پھر بھی تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت کو دوبارہ لے آئے ہیں، دوبارہ اس آیت کو لائے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اے امت گزر چکی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ عمل ہیں جو اس نے کمائے اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم نے کمائے۔ یعنی
ایمان اگر ہے تو پھر سفارش شفاعت یہ سب کام دے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو بزرگاں چاہے کتنے بھی بڑے بڑے اولیاء رہن دے، لیکن ان کی اولاد اگر مرتد ہو گئی، کافر ہو گئی، تو پھر تو ان کے بزرگوں کے انبیاء یا اولیاء ہونے سے بھی کوئی نفع ان کو پہنچنے والا نہیں ہے. اس مضمون کو پہلے بھی تفصیل سے میں بتا دیا ہوں. میں سیم آیت ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے متعلق جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کا واقعتاً فضل ہوا اس بات کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہم کو قرآن کریم عطا کیا، اور قرآن کریم میں اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سننے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی. الحمدللہ یہاں تک ہم نے پارہ نمبر 1، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی نعمت ہمارے ہاتھ آئے گی، ہم کو اللہ اس سے نوازے گا. ایک پارہ مکمل ہم نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اسی دین حق پر قائم رکھے، اہل کتاب کے فتنوں سے اللہ ہم کو بچائے رکھے. اب چونکہ رمضان قریب آ چکا ہے تو رمضان کے اعتبار سے ہم کو اپنے انفرادی عبادتوں کے اندر تیاری اور اضافہ کر لینی چاہیے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ شوال میں اگر اللہ چاہے تو تفسیر کی کلاس اس کے بعد ہوگی. اب یہاں تک رمضان سے پہلے یہاں تک موقوف کیا جاتا ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد تفسیر کی کلاسیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ اس رمضان کو پانے، رمضان میں خوب سے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.